جس طرح نبی علیہ السلام کو تمام انسانوں سے فوقیت اور فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو، آپ کے اہل بیت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے جو آپ سے پہلے آنے والے کسی شخص کے گھر والوں کو عطا نہیں کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6261 ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک چادر پہنے ہوئے گھر سے باہر نکلے کہ اسی دوران آپ کے پاس سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آپ نے ان کو اپنی چادر کے اندر کر لیا، پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا، پھر سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا تشریف لائی، آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا، اور پھر قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے کہ جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین در حقیقت یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو، گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طریقے سے اچھی طرح پاک کر دے۔ یہ آیت پڑھنے کا مقصد کیا تھا کہ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو افراد میں نے اپنی چادر کرے کیے ہیں در حقیقت یہ بھی میرے اہل بیت میں ہیں، کیونکہ ازواج مطہرات بیویوں کا اہل بیت میں ہونا یہ تو قرآن مجید کی صریح نص سے ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی اپنے اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ لیکن صحیح مسلم کی یہ واضح حدیث آ جانے کے بعد آج دیکھنے کے معاشرے کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو وہ اسکالر کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو نبی علیہ السلام کے اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں، اور دلیل میں دیتے ہیں کیونکہ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ یہ حدیث قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا ہے، اور یہ چونکہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اور ہم نے اپنے تعین اصول بنایا ہوا ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور یہ لوگ عقل کے اندھے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بھائی جس پیغمبر نے تمہیں قرآن مجید کی آیات آ کر بتلائی ہے صحابہ کرام کو، وہی پیغمبر جب حدیث آ کر بیان کرتا ہے تو وہ حدیث ہمارے لیے حجت کیوں نہیں ہوگی؟ تو اہل بیت میں یہ افراد بھی شامل ہیں، اور ان افراد میں سے ایک بڑی اہمیت اور فضیلت کی حامل شخصیت ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جن کی کنیت ابو الحسن ہے اور آپ کی ایک کنیت ابو تراب ہے جو آپ نے نبی علیہ السلام نے دی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام کی یہ کنیت کس قدر پیاری تھی کہ جب آپ کو کوئی اس کنیت سے پکارتا ابو تراب، تو آپ مٹی کو کہتے تو آپ کو بڑا ہی یہ اچھا محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے اس کنیت سے پکارے کہ جو کنیت میری نبی علیہ السلام نے رکھی ہے۔ اور اسی طرح آپ کا لقب حیدر ہے، آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا، لیکن بہرحال یہ نام علی رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں یہ چلا، اور آپ کے والد ابو طالب ہیں۔ تو اس طرح آپ کا جو نسب ہے وہ علی بن ابی طالب بن ہاشم بن عبد مناف، اور آپ کے والد نے جس خاتون سے شادی کی وہ بھی ہاشمی ہے، تو گویا کہ آپ ددیال سے بھی ننیال سے بھی آپ کے جو داد کے ہیں نان کے ہیں وہ ہاشمی ہیں، اور بنو ہاشم کو اللہ رب العالمین نے جو شرف عطا کیا بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے وہ بالکل واضح ہے، وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا بھی انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا تو اسی خاندان میں سے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی
ان شخصیات میں شامل ہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی دعوت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا، آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو قبول کیا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو قبول کیا۔ معاملہ کیا ہوا کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ جب وہ دعوت سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعوت پیش کی، اسلام کی، کہ لوگوں میں تمہاری طرف یہ دعوت لے کر آیا ہوں کہ جس میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، تو تم میں سے کون میرا اس دعوت کے اندر میرا ساتھ دے گا؟ اس موقع پر ابو لہب حضرت نے الفاظ کہے، تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کہنے لگا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، کیا تم نے اس چیز کے لیے جمع کیا ہے؟ تو اس موقع پر جب آپ نے پوچھا کہ کون میرا ساتھ دے گا، کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تنہا سیدنا علی المرتضیٰ تھے، چونکہ آپ کے خاندان میں سے تھے، آپ کے چچا زاد بھائی تھے، تو کھڑے ہو گئے، پیغمبر میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ اور اس وقت کا مشکل آپ کی عمر کے 15 سال تھی۔ آپ نے پھر استفسار کی، کسی نے دعوت کو قبول نہیں کیا، حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے، تیسری مرتبہ پھر یہی معاملہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر بار بٹھا دیتے اور آپ کہتے کہ تم تو میرے بھائی ہو، میرے وارث ہو۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شرط کہ انہوں نے بچپن میں ہی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اور دیگر احادیث میں نبی علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ میں آپ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے متعلق اشارہ کیا ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ سب دو ہجری ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک پہلا بڑا معرکہ ہوا کہ جس کو غزوۃ البدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس غزوے کا آغاز روایتی طریقے سے ہوا کہ ایک فریق اپنے چند افراد کو بھیجتا لڑائی کے لیے، اور دوسری طرف سے دوسرے فریق کی طرف سے بڑے سردار آتے۔ تو نبی علیہ السلام نے جن 3 افراد کو بھیجا ان میں سیدنا علی، حضرت امیر حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ اور دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر ولید آتا ہے، اور حضرت ابو عبیدہ کے مقابلے پر شیبہ آتا ہے، اور حضرت امیر حمزہ کے مقابلے پر عتبہ آتا ہے۔ تو تینوں مسلمانوں کے یہ جرنیل کافروں کے ایک سرداران کو قتل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بڑی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ یہ جو معرکہ ہوا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کو ایسے بیان کیا کہ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ، کہ جو دو گروہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ایک فریق حق پر ہے جو اللہ کی توحید کے لیے نکلا، اور دوسرا فریق باطل پر ہے جو اپنے شرک کا دفاع کرنے کے لیے نکلا۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ سے لباس تیار کیا ہے، اور دوسرا لوگ جو مسلمانوں کا تھا اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو پڑھیے، سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور علی ولی کل مؤمن من بعدی، علی میرے بعد ہر مسلمان کے دوست ہیں۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا، ان سے نفرت رکھنا، وہ انسان کے منافق ہونے کی دلیل ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ
کیوں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 240 میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی والذی خلق الحب کہ جس نے دانے کو پالا زمین سے اگایا وبرأ النسم اور جس نے ہر جاندار مخلوق کو پیدا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ تلقین کی تھی, مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ یحبنی الا مؤمن واللہ یبغضنی الا منافق, کہ علی تمہارے ساتھ بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, اور تمہارے ساتھ محبت نہیں کرے گا مگر وہ شخص جو قوی ہوگا. تو آپ کی محبت عین ایمان ہے, آپ کے ساتھ بغض رکھنا عین نفاق ہے. اور سنن ترمذی میں ہی یہ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث کہ جس کو آج بڑا ہی غلط طریقے سے جس کی تفسیر کی جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے دوست ہے, اور یہاں پر مولا زمانہ دوست کے معنی میں, جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے. اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر بغض رکھنے والا منافق ہے تو وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کے ساتھ جنگ کی, کیا وہ سارے منافق ہوتے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہر شخص کے ہاتھ میں سوشل میڈیا یوٹیوب ہے, اور وہ جس کا ضد کرتا ہے وہ اس طرح کی باتیں بنا کر آج لوگوں میں تشہیر کرتا ہے, اور لوگ اپنے ایمان کو ان کم علم لوگوں سے حاصل کرنے کی وجہ سے ضائع کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین ہمارے سامنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جنگ لڑی گئی کہ جس کا نام جنگ صفین ہے, اور یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گروہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے مابین لڑی گئی. لیکن یہ جنگ لڑنے کا مقصد کوئی ذاتی مفادات کا حصول نہیں تھا, بلکہ ایک مسئلہ درپیش آ گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ وقت تھے ان کی شہادت ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ لوگ میری بیعت کریں, مجھے خلیفہ تسلیم کریں, اور اس کے بعد جو ہے اور حکومت کو مضبوط کرنے کے بعد پھر ان لوگوں سے انتقام لیا جاتا. لیکن دوسری طرف گروہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جن کا مطالبہ یہ تھا کہ پہلے ان قاتلین سے بدلہ لیا جائے تو پھر ہم آپ کی بیعت کریں. بہرحال یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا کہ جس کے اوپر ان کا جو ہے اختلاف ہوا. لیکن یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی ذاتی رنجش اور عداوت نہیں تھی, بلکہ ایک اجتماعی مسئلہ تھا مسلمانوں کا کہ جس کے اوپر یہ اختلاف رونما ہوا. لیکن آج ہمارے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو کس قدر اچھالا گیا, اور جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ طرح طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کے اندر پھیلا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی سیدنا عقیل بن ابی طالب خود اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل تھے, اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زیاد بن ابی سفیان یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل تھے. ایک مرتبہ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا شروع کی کہ بہت ہی بہادر ہیں, بہت ہی نیک ہیں, اور بہت ہی اللہ کے راستے میں سخاوت کرنے والے ہیں. تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت معاویہ سے کہ اے معاویہ آپ نے بالکل صلہ رحمی اور اجر و انصاف پر مبنی بات کی ہے. تو ایک دوسرے کا احترام, بلکہ ایک شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ دریافت کیا. انہوں نے سائل کو جواب دیا کہ جاؤ تم یہ مسئلہ حضرت علی سے پوچھو جا کر. وہ کہنے لگا کہ میری رائے میں آپ کا علم ان سے زیادہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے اس جملے کو ناپسند کی
اور فرمایا کہ جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میرے سے زیادہ ہے، اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، لیکن اگر کسی موڑ کے اوپر کوئی اختلاف ہو گیا تو ہم اس اختلافی معاملے کو اس قدر اچھالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر یہ واقعہ بھی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے کہ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لَأَعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ جنگ کا جھنڈا دوں گا، اس کو تھماؤں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین اس قلعے کو فتح کر دیں گے۔ اور وہ شخص اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام مشتاق ہیں اگلے دن کہ یہ جھنڈا کس خوش نصیب کو ملے گا، تو نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کر رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اس وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو لے کر آؤ۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا اور اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گویا کہ ہمیں تکلیف دی ہی اور آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور ان کو قیادت پر ان کا سالاری دی کہ خیبر کے قلعے کو یہودیوں سے آزاد کرے۔ تو خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش قدمی کرتے ہیں اور وہاں سے یہودیوں کا سردار مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آتا ہے اور غرور اور تکبر سے بڑے اشعار کہتا ہے کہ خیبر جو ہے مجھے جانتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو میں کس طریقے سے بہادری کا اور تجربے کاری کا مظاہرہ کرتا ہوں اور میں کس طریقے سے اسلحے سے لیس ہو کر دشمن سے مقابلہ کرتا ہوں۔ ان اشعار کا جواب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اس انداز سے دیا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیہ غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالساعی کید المسندرا، کہ میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے اور حیدر شیر کو کہتے ہیں، اور میں اس شیر کی طرح ہوں کہ جب وہ جھاڑیوں سے باہر آتا ہے تو بڑا ہی روزناک اور بڑا ہی خوفناک ہوتا ہے۔ اور کہنے لگے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے روکا بھرپور مقابلہ کروں، اور نتیجتاً جب معرکہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافروں کے سردار کو ایک ہی بار کے اندر واسطے جنرل کر دیا۔ لیکن آج غور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے لیے، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے ہیں اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زبان سے یا علی کا نعرہ لگاتے نہیں تھکتے، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی کی سیرت تو یہ ہے کہ وہ کافروں کے اوپر تلوار چلاتے ہیں، وہ اپنے اوپر تلوار نہیں چلاتے، وہ اپنے سینے کو تلوار سے زخمی نہیں کرتے۔ لیکن آج کیا عجیب معاملہ ہے کہ حضرت علی کا نام لے لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ہی آپ کو زخمی کریں اور ہم کہیں ہم کو یہ کام محبت سے کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے مسلمانوں کے دشمنوں کو ان کو کہتے کہ ذات تک پہنچایا جائے۔ تو یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کہ جن سے آج ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان کی سیرت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اگر چھوٹی سی بات بھی بتائی ہے نا نیک عمل کی، تو اس کو بھی انہوں نے کبھی ترک نہیں کیا۔ آپ نے ایک مرتبہ سیدنا فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل بتایا کہ آپ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر کہیں
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ جب سے ہمیں یہ عمل پتہ چلا ہے ہم نے کبھی اس عمل کو ترک نہیں کیا. کہنے والے نے کہا کہ جب صفین کی جنگ ہوئی تھی کیا اس موقع پر بھی آپ نے اس عمل کو ترک نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ ہاں اس موقع پر بھی میں نے اس عمل کو ترک نہیں کیا. تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم احادیث سے اور اسی طریقے سے سیرت کی کتابوں سے اپنے ان اسرار کے کارنامے خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اور ہمارے لیڈر آج کے سیاستدار نہ ہو بلکہ یہ اصحاب ہو کہ جنہوں نے واضح طور پر نبی علیہ السلام کی احادیث کو اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے آیات کو اپنے دور کے اندر امپلیمنٹ کر کے دکھایا. اور اس حوالے سے آخری بات میں کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان المبارک کے مہینے میں شہید کیا گیا. لیکن آپ دیکھیے کہ کس قدر لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں بغض آج کے دور میں پایا جاتا ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ قدریت تھے اور ان کی نیت کے اندر بطور تھا. حالانکہ یہ معاویہ کون ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس معاویہ کو ہادی اور ہدایت یافتہ بنا. اور یہ معاویہ کاتب وحی ہے. لیکن دوسری طرف وہ شخص کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، عبد الرحمن بن ملجم اس کا نام ہے، آج اس کا کوئی نام ہی نہیں دیتا. آج کیا وجہ اس کا نام نہیں لیا جاتا؟ اور ایک شخص بدبخت نے نام لیا، یوٹیوب کے اوپر ویڈیو موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ شخص تو بڑا اچھا تھا، وہ تو بڑا عبادت گزار تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. حالانکہ نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے کہ قوم سمود میں سے بدبخت شخص ہے کہ جس نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھی، اور میری امت کا بدبخت شخص وہ ہوگا کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا. تو وہ بدبخت ہے، آج اس کو عبادت گزار بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اور آج جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ان کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے. ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھیں، لیکن اس محبت کے اندر ہم حد سے آگے نہ بڑھیں اور نہ ہم ان کے خلاف بغض رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم صحابہ کرام کے بارے میں بھی اپنے دلوں کو صاف رکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے یہ ان کا معاملہ ہے. اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا حشر بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے اہل بیت کے ساتھ، آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دے گا. اور اگر ان کے خلاف بغض ہوگا تو پھر ہمارا معاملہ جو ہے وہ بڑا سنگین ہے. اللہ رب العالمین سے